बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पीर के दिन ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, जो असल में तो अलकादिर ट्रस्ट केस है, लेकिन बाद में इसको 190 मिलियन पाउंड केस किया गया नाम बदल के। उस केस का फैसला सुनाया जाएगा। उससे पहले अडियाला जेल में आज क्या हुआ, बड़ी अजीबो गरीब हैरान कुन चीजें हैं। दो हिस्से हैं, एक केस की समाअत से मुताल्लिक, दूसरा इमरान खान साहब की गुफ्तगू से मुताल्लिक। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई, उन्होंने मीडिया को बताया कि 9 मई और 26 नवंबर इनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम किया जाए और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई, ये दो जायज मुतालबात हैं। इमरान खान साहब कहते हैं अगर इतवार तक इन पर पेशरफ्त नहीं होती तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज होगा। इमरान खान साहब ने यह बता दिया है। सिविल नाफरमानी की तहरीक के सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वो पहले मरहले में करेंगे ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहेंगे रिमिटेंसेस लिमिटेड कर दें। मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं की जा सकती, लेकिन लिमिटेड कर दें। हुकूमत के लिए खासा बड़ा धचका है, हुकूमत परेशान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कुछ इंटरेक्शन हमारा होता है, ये ट्विटर पे होता है, व्हाट्सएप पर होता है, और वो दोस्त जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, सहाफ़ी दोस्त, उनसे बात करते होता है। उनका ये कहना है कि उनकी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो यूके में हैं, यूएस में हैं, यूरोप में हैं, बात हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें संभालते हैं, उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि लोग बड़े पुरजोश हैं, और उनका ये कहना है कि हम अब डिजिटल करेंसी का ज़माना है, क्रिप्टो का ज़माना है, हम पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन रिमिटेंसेस कम होंगी और इससे हुकूमत को खासा बड़ा धचका पड़ेगा। ये हमारे सहाफ़ी दोस्तों का दावा है। अब इसके बाद आ जाइए जो फैसला महफूज किया गया है। एक तो अजीबो गरीब समात थी आज एक बार फिर। इलेक्शन से पहले जिस तरह इमरान खान साहब के साथ हो रहा था, उससे मिलती जुलती सूरत हाल थी। वैसे तब भी शदीद सर्दी के दिन थे और इमरान खान साहब का केस वो चलाया जाता था धड़ाधड़। इमरान खान को इलेक्शन से पहले मुसलसल सजाएं दो। अब भी यही हुआ, शदीद सर्दी के इन दिनों में वहां धड़ाधड़ समात हो रही है, मैराथन समात हो रही है। रात 8 बजे अलकादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस, इसका फैसला महफूज किया गया। पीर के रोज यह फैसला सुनाया जाएगा और जज साहब जो हैं वो आज ही इंसाफ कर दें, इस मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने पूरी तरह से आज मुसलसल वकीलों को थकाया। यह भी उनसे कहा गया कि अब अगली समात पे रख लें। जज साहब ने कहा नहीं, आप जारी रखिए। उनसे कहा गया बहुत ठंड हो गई, बहुत वक्त हो गया, अगली समात पे चले जाएं, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, जारी रखिए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकला की टीम में शामिल हैं। वो कहते हैं ट्वीट करते हुए, अभी अडियाला जेल से रात के 9 बजे अल कादिर केस की समात और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं। आज अल कादिर केस में रात के 9 बजे तक समात हुई। अभी दलाइल जारी थे कि बिजली चली गई और फैसला महफूज कर लिया गया, जो सोमवार को सुनाया जाएगा। यानी खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जज साहब ने यह मुकम्मल भी नहीं होने दिया। इमरान खान साहब के वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाते, ये भी नहीं होने दिए गए। अब ये देखिए कि क्या बता रहे हैं इस मामले में सलमान सफदर साहब। बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू की। उनके साथ हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा, नौरीन न्याजी साहिबा, इमरान खान साहब की बहनें थीं, उस्मा खान साहिबा। तो यहां पर सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू की और सलमान सफदर साहब कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड ये नहीं थे, 171 मिलियन पाउंड थे। ये रकम, पूरी रकम पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर अब हुकूमत की तहवील में मौजूद है। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, ये पैसे यहां हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब कहते हैं ना इमरान खान ने जाती तौर पर इससे कोई फायदा हासिल किया और ना ही ये कभी उनके जाती अकाउंट में रकम जमा हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सिर्फ ट्रस्टी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अब यहां दो चीजें होती हैं। एक, नैब का यह कहना है कि फरा साहिबा ने, फरत शहजादी, फरा गुज्जर, फरा गोगी जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये पैसे बनाए और मलिक रियाज से जमीन ली। तो फरा साहिबा के बारे में यह बताया जा रहा है, इमरान खान साहब से भी जब सवालात हुए, 79 क्वेश्चंस थे, इमरान खान साहब ने जवाब दिया था।
انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ملک ریاض سے زمین کی خریداری کی ٹرانزیکشن ہے، ان کا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے نام پہ زمین ٹرانسفر ہوئی تھی، لیکن جب ٹرسٹ بن گیا تو پھر زمین ٹرسٹ کے نام پر ہو گئی اور زلفی بخاری نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ یہ بھی الزام نہیں ہے کم از کم کہ زلفی بخاری نے فائدہ لیا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے سلمان صفدر صاحب کی جانب سے اور عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق ٹرسٹی کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی یونیورسٹی کی زمین پر ان کا کوئی حق ہے۔ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، یہ کوئی نہ تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ پیسے لے سکتے ہیں، نہ ڈونیشن میں سے کچھ لے سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ چیز ہے۔ نہ ہی جو زمین ٹرسٹ کے نام پر ہے، یہ زمین عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو مل سکتی ہے، ٹرسٹ کی زمین ہے۔ پھر اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے ایک اور چیز کہی، انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کے بعد یہ کیس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب فارم 47 کی جعلی حکومت، پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں، اب اڈیالہ جیل کے اندر قائم کینگرو عدالت کے ذریعے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو القادر ٹرسٹ کیس کے جعلی کیس میں یہ سزا دینا چاہتی ہے۔ طویل سماعت کے بعد عمران خان کی سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں، انہوں نے پہلے نمائندگی کی تھی عدالت میں، پھر باہر میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے تمام صورتحال بیان کی۔ میں یہاں سے عرض کروں کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، عمران خان صاحب نے اپنا پورا جوابات دیے تھے جو تحریری طور پر بتایا تھا عدالت کو۔ اس میں یہ بھی ہوا کہ شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے 6 نومبر کو ایک ڈیڈ سائن کی تھی اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ یہ معاملہ جب کابینہ کے سامنے آیا دسمبر کے آغاز میں، تو اس سے پہلے نومبر کے آغاز میں وہ سب کچھ طے کر چکے تھے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ جن تاریخوں کی بات ہو رہی ہے ان تاریخوں میں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تھے، وہ یو کے میں نہیں تھے، تو یہ الزام بھی نیب کا غلط ہے۔ پھر نیب والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایجنڈا تبدیل کیا کابینہ کا، یہ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کہنے لگے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کی ثوابدید پر ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، روٹین میں ہوتی ہیں، ایجنڈے میں آئٹم شامل کیے جاتے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ نیب والے اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی بھی حال میں سزا دینا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب پر یہ جو کیس ہے، اس کیس میں کہا جا رہا ہے کہ 60 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، 60 ارب روپے کی کرپشن 66 کروڑ کے اثاثوں میں سے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، یعنی کسی کے لاکر میں 100 روپے رکھے ہوئے ہیں اور الزام یہ لگایا جائے، اور وہ 100 روپے وہیں رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اس 100 روپے میں سے 10,000 روپے نکال لیے ہیں۔ یہ ہے عمران خان صاحب پہ الزام۔ تو ایک عجیب و غریب کیس ہے۔ اس کیس میں ہوگا کیا؟ جو پتہ چل رہا ہے اڈیالہ جیل جانے والے دوستوں کی معلومات کے مطابق، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں سزا سنائی جائے گی۔ نیب کے کیسز میں زیادہ سے زیادہ سزا وہ نیب قانون کے تحت سنائی جا سکتی ہے 14 برس کی۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو میکسیمم سزا دی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو 10 برس کی سزا دی جا سکتی ہے اور ساتھ میں عمران خان صاحب پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بعض دوست اس کی ٹائمنگ کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو معاملہ اور اچانک آج جس طرح کی میراتھن سماعت ہوئی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عمران خان صاحب سے بات کی جائے گی، ان کو پیغام دیا جائے گا کہ ایک اور کیس ہے، اس کیس کے لیے بھی تیار ہو جائیے، یہاں سزا ہے، بات مان رہے ہیں آپ، اور گفتگو کے وقت بارگیننگ کی پوزیشن کے حوالے سے سامنے والے کو ذرا اور تنگ کر کے اس سے بات منوائی جائے، بازو مروڑا جائے، یہ اس طرح کی کوشش ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا کہنا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ٹیم کے ممبران ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونے دیتے ہیں، یہ عدالت اڈیالہ جیل میں ایک اور سزا دے دیتی ہے، دینے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو سزا سنانی ہے، یہ پہلے بھی اسی طرح سے چلا چکے۔ لیکن اس کے بعد اگلی عدالت جب پہنچتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں، تو وہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان صاحب کے وکلا نے اسے اڑا کر رکھ دیا اور وہ غلط ثابت ہوا۔ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز سیاسی کیسز ثابت ہوئے عدالتوں میں عمران خان صاحب کے وکلا کی زبردست کارکردگی کے نتیجے میں۔ تو اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کے وکلا کا کہنا ہے کہ اس عدالت میں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، یہ احتساب عدالت کا کیس ہے، نیب کی عدالت ہے،
ہم یہاں سے آگے جائیں گے اور یہاں سے آگے جا کر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں گے تو ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے، نیب کا کیس بہت فارغ ہے، ہم وہاں اپنا کیس ثابت کریں گے اور اس کو ہم وہاں سے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ بہت بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے، اس لیے یہاں سزا ہو جائے، جلدی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر وکیل بات کرے گا، جو کیس کی سماعت میں خامیاں ہیں ان پر بات کرے گا، جس طرح سے کیس چلایا گیا ہے اپنا موقف پیش کرے گا، لیکن یہاں فیصلہ ہوتا ہے ہونے دیا جائے، اور بلکہ یہاں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو وکلا استعمال کرتے ہیں وہ بھی بالکل نہیں کی جائیں، اور اس کیس میں فیصلہ یہاں سے ہو، اگلی عدالت میں عمران خان صاحب کے لیے یہ کیس ون کیا جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں، 9 مئی والا کیس، یہ 24 نومبر والے کیسز، عمران خان صاحب پہ اکتوبر والے کیسز، وہ دھڑا دھڑ کیسز ہیں، پولیس نے ڈالے ہوئے ہیں، ابھی مزید ڈالے گی پولیس۔ یہ عمران خان صاحب پہ تحریک قتل کی جو FIR ہے سیل کی گئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پہ، تو یہ بھی ہے، یہ اسی طرح سے چلایا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے سسٹم تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت یہ نہیں ہونے دینا، اور عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں ڈیل کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں آپ لوگوں سے یہ تمام کیسز لڑ کر، لیگلی لڑ کر نکل کے دکھاؤں گا۔ مجھے یہاں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں اور یہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔